الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، موسموں کو بدلنے والا، دلوں کو پھیرنے والا، نیکیوں کو قبول کرنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا وہ عظیم رب العالمین ہے۔ اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ ہم اس کی تعریف میں وہ دو کلمات کہیں جو اس کو بہت پسند ہیں اور آسان ہیں ہمارے لیے ادا کرنا، اور قیامت کے دن ہمارے حق میں بڑے مفید ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر، توحید کی دعوت دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 24 محرم 1445 ہجری مطابق 11 اگست 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اس مسجد عزیزیہ سے آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ نیکی اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر عمل للہ نہ ہو، لغیر اللہ ہو، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ عمل للہ ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی اس میں ہو رہی ہے، تب بھی وہ عمل نیکی نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکیاں کسی بھی نیکی کو انسان معمولی نہ سمجھے
اس لیے کہ ہر نیکی اللہ کو پسند ہے، اور نیکیوں کی بہت زیادہ دین میں اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ نیکیاں جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ نیکیوں کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ نیکیوں سے دنیا سنورتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے، قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور انسان ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ قبر میں اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال ملتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رب کی رحمتیں اور جنت کی ہمیشگی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نیکیوں سے حاصل ہوتی ہیں، اور نیکیوں کو معمولی ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اسلاف میں ایسی بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے معمولی سی نیکی کی، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اس کی بدولت اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کریں، تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے نیکیاں کرتے رہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، مختصر ہوں یا لمبی لمبی نیکیاں کرتے جائیں، تاکہ اس کا فائدہ ہمیں دارین میں ملتا رہے۔ ابو جوری الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح الجامع میں وارد ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، بادیات سے ہمارا تعلق ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسی چیز ہمیں بتا دیں جس کا ہمیں فائدہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں فائدہ پہنچائے۔ دیکھیے سوال کتنا پیارا ہے اس صحابی کا۔ ابو جوری الحجیمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے یا رسول اللہ کہ کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیں کہ جس سے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ فائدے کی دیکھیے انسان جو ہے فائدہ چاہتا ہے، طبیعت فائدہ پسند کرتی ہے نا، آپ میں سب فائدہ چاہتے ہیں۔ فائدے کے اپوزٹ کیا ہے؟ نقصان۔ ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پسند نہیں ہے، کیونکہ نقصان پسندیدہ چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ، اور فائدہ محبوب چیز ہوتی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن نظریات دیکھیے فائدے کو لے کر، یہ ہمارے سلف، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو ہے آخرت کا فائدہ چاہتے تھے، دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، جنت ملے جس سے، رب کی رضا حاصل ہو، رحمت پائیں، بخششیں ہوں ان کی۔ آج ہماری سوچ فائدے کو لے کر مختلف ہے، ہم صرف مالی یا اقتصادی یا دنیاوی فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دینی فوائد، علمی فائدے، اخروی فائدے، اس کی توجہ کم ہے۔ اکثر و بیشتر ہم میں سے ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی نظر کو، سوچ کو بدلے، آمین یا رب العالمین۔ ہم دنیاوی فائدوں کو ہی اصل فائدہ سمجھتے ہیں، اصل فائدہ دنیا کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ شرک اکبر میں ملوث ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام چیزوں کا، ان کو بھی فائدہ مل رہا ہے۔ اصل فائدہ تو اخروی فائدہ ہے، تو اس طرف سوچ ہو انسان۔
بڑا پیارا سوال انہوں نے کیا کہ ایسی چیز بتائیں، ایسا عمل جس سے ہمیں اللہ فائدہ پہنچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی سب سے بڑی مفید شے ہے جو دلوں میں ہوتی ہے اور اس کا اثر پوری زندگی پر انسان کے پڑتا ہے. فرمایا اللہ سے ڈرو اور کسی بھی نیکی کو معمولی ہرگز مت سمجھنا. اللہ سے ڈرو، تقوی، اور کسی بھی نیکی کو، کسی بھلے کام کو، خیر کے کام کو معمولی مت سمجھنا. مثال دیا، اگرچہ تم پیاسے کے لوٹے میں پانی بھی اونڈ لو، پیاسے کے گلاس میں پانی ڈالو، جگ میں میرے پانی ہے، سامنے بھائی کو پیاس لگی ہے، تو میں اگر اس جگ سے پانی ڈالوں، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اب بتائیے. اب بولیں گے یہ تو معمولی کام ہے. آپ پانی ڈال رہے اس کو پینے کے لیے، پانی اونڈیل رہے تاکہ وہ پیاسا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے، اس کو بھی معمولی مت سمجھنا کیونکہ یہ بھی نیکی ہے، یہ نیکی ہے نا، اس کو بھی معمولی مت سمجھنا. اور دوسرا بیان فرمایا، اپنے بھائی سے مسکراتا چہرہ لے کر ملنا. وَلَوْ وَأَن تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِط، جس کو اسمائلنگ فیس کہتے ہیں عام طور پر، کہ آپ مسکرا کر کسی سے ملنا. ملاقات ہو آپ کی کسی اپنے بھائی سے، چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ لائیں. دل غمزدہ ہے، ٹینشن ہے، لائف میں پریشانیاں ہیں، مسکرا کر ملنا کوئی بڑا کام ہے؟ بتائیے مجھے آپ. مسکرانا کوئی بڑا کام، پانی ڈالنا، مسکرانا، یہ بڑے بڑے کام نہیں ہیں، نہ اس کے لیے محنت درکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھلے کام ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ خیر ہے، معمولی مت سمجھنا اس کو بھی. مثال دے کر یہ دو مثالیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو، کسی خیر کے کام کو، کسی بھلے کام کو ہرگز معمولی مت سمجھنا. آئیے مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بھلے کام تھوڑے کیے گئے، نیکیاں مختصر کی گئیں، کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں نے پایا. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تھوڑا عمل کرتے تھے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مقام و مرتبہ اور اجر ان کو عطا کیا. آئیے بخاری شریف کی اس حدیث پر غور کریں یا اس حدیث سے معلوم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، کہا یا بلال، اے بلال، حدثنی بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو دنیا میں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کون سا وہ عمل ہے تمہارا جو اللہ کو اتنا پیارا ہو گیا؟ کیسے؟ میں نے تم کو دیکھا ہے، تمہارے جوتوں کی آہٹ کو جنت میں اپنے سامنے دیکھا ہے. میں نے جنت میں تم کو سامنے چلتے ہوئے دیکھا ہے. تمہاری جوتوں کی آواز، چلنے کی آواز آتی ہے نا جوتوں کی. دفن علیک بین یدی، میرے سامنے ایک آدمی جا رہا ہے جس کی جوتیوں کی آواز میں نے سنی. فرشتے سے پوچھا، جبریل سے، کہ یہ کون آدمی ہے جو جنت میں میرے آگے آگے جا رہا ہے؟ تو کہا یہ بلال ہیں رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل پوچھتے ہیں. دیکھیے اللہ اکبر، مقام دیکھیے، اور آئیے سنتے ہیں کہ عمل کیا تھا آخر ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون سا عمل تم کرتے ہو بلال رضی اللہ عنہ؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، میری عادت ہے کہ رات ہو یا دن، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جس کو کیا بولتے؟ تحیۃ الوضو. یہ تھا ان کا عمل. آپ بتائیے دن میں یا رات میں، یہ نفل نماز تھی ظاہر بات ہے، فرض. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا کیا کوئی بڑا عمل ہے؟
محنت پلاننگ جس کے لیے کرنی پڑتی ہے، یسیر ہے 2 رکعت. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ میں نے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے جنت میں. معلوم ہوا کسی بھی نیکی کو انسان معمولی نہ سمجھے، 2 رکعتیں کیوں نہ ہو، معمولی سا کوئی خیر کا عمل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کا بڑا اجر اپنے یہاں عطا فرمائے گا. دوسری مثال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سلائڈ چل رہا ہے، بند ہوا ہے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخرہ فشکر اللہ لہ فغفر له. دیکھیے دوسری مثال، بخاری مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں، ایک آدمی راستے سے چل رہا تھا، سب چلتے ہیں آپ بھی ہم بھی. اس نے ایک ڈالی کانٹوں والی دیکھی، کانٹوں سے بھری ایک ڈالی اس نے دیکھی. اس نے اس ڈالی کو ہٹا دیا دور، راستے میں آ رہے تھے، ہوتا ہے نا جھاڑ کی ڈالی آتی ہے، اس نے ہٹا دیا کہ گزرنے والے میرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العالمین نے اس کا شکریہ ادا کیا، مطلب، اور اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا. غور کیجئے، راستے میں آدمی جا رہا ہے، تکلیف دہ چیز، یہ کہ نا تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے. تو کانٹوں سے چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، چبھیں گے، زخم، کپڑے، ہر چیز تکلیف ہوگی نا. اس نے سوچا کہ اس کو ہٹا دوں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اب وہ ڈالی ہٹانے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی ہوگی بتائیے. آپ دیکھیے، آپ چل کر دیکھیے، سوچیے. آپ ڈالی ہے، اس کو موڑ دو، کاٹ دو، توڑ دو، ختم. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ کام، یہ عمل، یہ نیکی بہت پسند آئی. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. معاف کرنے کا مطلب معلوم ہے کیا؟ جنت. کیونکہ 2 چیزیں ہیں، یا معافی یا سزا. سزا دوزخ میں ملے گی، معافی ملے گی تو جنت میں انسان جائے. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے دنیا میں، دونوں میں سے ایک انجام اس کا ہوگا وہاں قیامت کے دن، یا معافی یا سزا. معافی کو بخشش بولیے، مغفرت بولیے اللہ کی، معافی بولیے، ایک ہی مطلب ہے. اگر معافی مل گئی اللہ کی جانب سے تو جنت، اگر معافی نہیں ملی اللہ کی جانب سے، اللہ سزا دینا چاہے تو سزا ملے گی. کہاں ملے گی؟ 2 ہی گھر ہیں اوپر، کدھر ملے گی؟ جنت میں سزا ملے گی کسی کو؟ نہ. سزائیں دوزخ میں ملتی ہیں، انعام و اکرام جنت میں ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ جو بارہا آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی بخاری مسلم کا واقعہ، اور اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کتا، ایک کھل پیاسا، گھوم رہا تھا اپنی پیاس کی وجہ سے، تڑپ رہا تھا، شدت، مر رہا تھا پیاس، اور کنویں کے پاس یا اطراف جو ہے وہ گھوم رہا تھا. بنو اسرائیل کی ایک بدکار عورت، فاحشہ عورت نے اس کو دیکھا، اس کو اس پر ترس آ گیا، رحم آیا. اس نے اپنی جوتیوں کو یا جو بھی پہنی ہوئی تھی اس کو نکالا اور بندوبست کیا پانی کا، کنویں میں ڈالا، کنویں سے پانی نکالا، اس پیاس سے تڑپتے مرتے کتے کو پانی پلا دیا اس نے، اس پر رحم کرتے ہوئے. فغفر لها به، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. لا الہ الا اللہ. کیا ہے بھائی؟ تحیۃ الوضو جنت. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانٹا ہٹانے سے بخشش، کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے سے بخشش، جنت. یہ اعمال ہیں. سبحان اللہ. ایک چوتھی مثال بھی سنی.
یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، غور کیجیے آپ. 3 بتایا میں نے آپ کو حدیثوں میں، چونکہ خطبے میں 3. چوتھا عمل دیکھیے، پہلے لوگوں میں نبی یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث، پچھلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو مالدار تھا، صاحب حیثیت، لوگوں کو قرضے دیتا تھا. ظاہر بات ہے غریب تو قرضہ نہیں دیتا ہے، غریب قرضہ لیتا ہے، ضرورت مند قرضہ لیتا ہے، غنی مالدار جو ہے پیسہ دیتا ہے. ہر قوم میں یہ 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر قوم میں، مالدار اور غریب. غریب زیادہ یا مالدار زیادہ؟ غریب زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ضرورت مند اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے قرضہ لیتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری قرضہ دینے والے وہ صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں. ایسے ایک آدمی تھا جو دیتا تھا لوگوں کو قرضہ، ضرورت ہے لو لو. اس نے کیا کیا، جو لڑکے اس کے پاس کام کرتے تھے، جو پیسہ قرضہ دیتے تھے، اس کا یہ بولتا تھا کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. پہنچا، پہلے بینکوں نہیں تھا نا بھائی، آن لائن ٹرانسفر یا ٹرانسفر کٹ کرنا، وہ دیتا تھا، جاؤ بیٹے ان کو پیسے دے کے آؤ، دے دیتے تھے. اس کی عادت کیا تھی، وہ کیا کرتا تھا کہ بھائی جو تنگ دست ہیں، اب دیکھیے قرضہ لینے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ادا کر سکتے ہیں آسانی سے، ایک ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکلیں دشواریاں ہوتی ہیں. یہ آدمی کی نیکی یہ تھی، یہ اپنے لڑکوں کو بولتا تھا کہ سنو، جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو معاف کر دو، مت لینا، اس سے چھوڑ دو. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، یہ مر گیا، اس کی روح آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. حدیث آپ سنیے، خلاصہ تھا حدیث کا. اب ورڈ ٹو ورڈ حدیث آپ کو میں سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کی روح کو فرشتے لے آئے اللہ کے پاس. فرشتوں نے اس کی روح کو لیا. فقالوا اعملت من الخیر شیئا، فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی بھلا کام کیا ہے. دیکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، کیا تم نے کوئی بھلا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا لا، میں نے کوئی بھلا کام نہیں کیا ہے. قالوا تذکر، فرشتوں نے کہا یاد کر لو بھائی، یاد کرو کوئی کیا ہوگا خیر کا کام، بھلا کام. دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے. پہلا جب اس سے پوچھا گیا کہ کوئی نیکی کی ہے تم نے، تو یاد کیا. وہ بولا نہیں، نیکی تو کوئی کیا نہیں میں. فرشتوں نے پھر اس کو کہا کہ یاد کرو کوئی نیکی کی ہوگی تم نے. تو وہ یاد کیا، یاد آیا اس کو. یاد آتی اس نے کہا کنت ادائی الناس فآمر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. ہاں ایک کام میرا یہ تھا، میں لوگوں کو جو ہے قرض دیتا تھا، قرض دیتا تھا، اور اپنے لڑکوں سے کہتا تھا جو تنگ دست ہے، ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، جو دے سکتے ہیں ان کو مہلت دے دو. سنیے غور سے، جو ادا کر سکتے ہیں قرضہ ان کو ٹائم دے دو، اور جو نہیں ادا کر سکتے ہیں ان کو معاف کر دو. یہ میں کرتا تھا. فقال اللہ عز وجل، یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تجوزوا عن، معاف کر دو اس کو. اللہ اکبر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اس نے لوگوں کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. بخاری مسلم. اب بتائیے قرض معاف کرنا مشکل ہے؟ بعض لوگ بولیں گے یہ تو بہت بڑا کام ہے بھائی، اس کو کہاں لے کر آئے اس معمولی نیکی میں. نہیں بھائی، معمولی ہے، آپ کی چیز ہے، مال آپ کا، دولت آپ کی، آپ معاف کریں. پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. 3 دن پہلے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، 3 دن پہلے میں نے خبر سنی کہ ایک آدمی نے جو ہے کچھ کروڑ روپیے لوگوں کے، گجراتی آدمی نے کچھ کروڑ روپیے کسی کے معاف کر دیے. کسی کے نہیں، لوگوں کے، جتنے لوگوں نے لیا تھا. اب اس نے یہ کہا، وہ آ کے دیکھنے میں آیا، میں نے کلپس دیکھی ہے اس کی، ایک ویڈیو کلپ. وہ آدمی بتا رہا ہے کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا میرا. پہلی صف میں میں بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی پڑھتا. وہ قرضہ لینے کے بعد نظریں چرانے لگا مجھ سے، کیونکہ 1 لاکھ وہ مجھے باقی تھا. وہ پہلی صف سے پیچھے ہٹنے لگا، نظر نہیں آنے لگا. کیوں؟ صاحب کی نظر پڑے گی، ان کو اپنا قرضہ یاد آئے گا، 1 لاکھ روپے مجھے دینا پڑے گا. تو اس چاچا نے، اس آدمی نے جو ہے سوچا کہ اس وجہ سے یہ نماز سے پہلی صف سے پیچھا اٹھ رہا. اللہ عالم خبر کہاں تک صحیح ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرا جو ہے
تقریباً 2 کروڑ کچھ لاکھ انڈین روپیز باقی ہیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سب کے قرضے معاف کر دیے. اب یہ واقعی اس نے معاف کیا یا نہیں اللہ عالم، لیکن خود اس کا بیان ویڈیو کلپ ایک میں نے دیکھی. بتانے کا مقصد یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا کام ہے. معاف کر سکتا ہے آدمی معاف کر سکتا ہے. اس کے لیے صرف دل چاہیے، پختہ ارادہ چاہیے. کوئی آپ کو 10 ریال دینا ہے آپ معاف کر دیں، کوئی 2 روپے دینا ہے معاف کر دیا. آپ نے معاف کر سکتے ہیں، آپ کی چیز ہے. معاف نہ کریں، معاف کریں آپ کا. لیکن میں نے اس لیے یہاں بتایا گیا کہ یہ بھی ایک نیکی تھی. تو فرشتوں نے جب اس سے یاد کرنے کے لیے کہا، اس نے یہ نیکی کہی. تو ایک 5ویں اور ایک مثال بھی آئی ہے. دیکھیں سبحان اللہ، عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مشہور واقعہ ہے، وہ مر گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر بعد میں ہوئی، جنازے کی نماز پڑھی. وہ حدیث ہے اور وہ بھی صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. ام محجن ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ. ام محجن رضی اللہ تعالی. وہ جو ہے ایک کالی رنگ کی معمولی سی غریب گھر کی خاتون تھیں اور وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. عام طور پر لوگوں کو نام بھی ان کا نہیں معلوم تھا اور ان کے عمل کو کوئی بڑا عمل، ظاہر ہے صفائی کرنے والے مسجد کے، ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے. بہرحال ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے ہر ایک کی موت آتی ہے، تو ان کی بھی موت آ گئی. رات میں موت ہو گئی ان کی. لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور ان کو رات میں ہی دفن کر دیا. قبر کھودی، دفن کر دیا. اس کے بعد 1 دن 2 دن کئی دن گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاتون ام محجن نظر نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیب نہیں معلوم تھا نا، غیب معلوم ہوتا تو پوچھتے نہیں تھے. غیب نہیں معلوم تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ خاتون ام محجن نظر نہیں آ رہے. تو بتایا گیا کہ نہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کو ہم نے دفن کر دیا. جنازہ پڑھ کے، ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا. نبی علیہ السلام پر افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی اس کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. اس کے بعد فرمایا دلونی علی قبرها، بتاؤ کہاں ہے اس کی قبر. وہاں بھی غیب نہیں معلوم، قبرستان میں قبر اس خاتون کی کہاں ہے. بہرحال صحابہ گئے، بتایا کہ یہ اس خاتون کی خبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ادا کی. اللہ اکبر. اور دعا کی، نماز جنازہ اور دعا. اور اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیرے ہوتے ہیں، ان قبروں میں اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین میری دعا سے ان قبروں میں روشنی پیدا کرے گا. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. حدیث سے کئی مسئلے ہیں. آج کل کو لوگ کہتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ مجھے یاد آ رہا تھا جب خطبے میں خطیب صاحب حدیث سنا رہے تھے، عورت مسجد میں نہیں آنا، مسجد کے اندر. یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت مسجد کی صاف صفائی کا کام کرتی تھی. بہرحال یہاں جو ہے موضوع سے متعلق یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس عورت کا اہتمام دیکھیے، اس عورت کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنا مسجد کا، مسجد کی صاف صفائی کرنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو نہیں ہے نا بھائی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے دیکھیے، شریعت میں اس کا کیا مقام دیکھیے کہ یہ نیکی ہے. مسجد کی صفائی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا پتہ لگایا، وہاں تشریف لے گئے، نماز جنازہ اس خاتون کی پڑھی اور اس عورت کے لیے دعائیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، مختصر بھی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کرے. اور آخر میں جو ہے یہ بھی بات بتائی گئی کہ معمولی سے کلمہ بھی جو انسان ادا کرتا ہے، بھلی بات کہنا، نیکی، خیر کا الکلمۃ الطیبہ جس کو کہتے ہیں، مرة نبهنا لكن صحیح. ابشر واللہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا، جزاک اللہ خیر، ایکسنٹ گاڑی اور سنی گاڑی کسی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو پھر تکلیف ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینا.
تو ابھی دیکھیے یہ آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی گاڑی کو کسی نے بلاک کیا ہوا ہے، کسی کی گاڑی نے، اور وہ سنی گاڑی ہے اور 2 گاڑیاں اور ایکسیڈنٹ ہے۔ دیکھیے جن کی گاڑی ہے اور وہ اپنی گاڑی کو ہٹا دیں، اور انہوں نے یہ بھی درخواست کی جو کہ جن کو بھی درس میں بیٹھنا ہے آنا ہے تو پہلے آ جائیں، تاخیر سے نہ آئیں، یعنی جمعہ یہاں پڑھنی ہے تو پہلے آئیں، اور پارک ایسی کریں کہ آپ کی پارکنگ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ ابھی دیکھیں ہم معمولی نیکیوں کی بات کر رہے ہیں تو معمولی تکلیف بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ خود کو نہ کسی اور کو۔ آخری بات جو خطبے میں بتائی گئی ہے مثال کے طور پر کلمۃ الطیبہ، اچھی بات بھلی بات کسی سے کرنا، خیر کی بات کرنا، بھلی بات کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی معمولی انسان نہ سمجھے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا دانہ کیوں نہ صدقہ کرو، اگر کسی کو وہ بھی نہ ملے صدقہ کرنے کے لیے تو بھلی بات اچھی بات کہہ دو کسی سے، اس سے بھی جو ہے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ نیکیاں کرنی چاہیے، جتنا موقع ملے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معمولی سی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ملتا ہے، بڑا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کریں اور نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔